السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائبڈ۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پراسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں؟ انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ شیطان بدبخت کے ماں باپ کون تھے؟ اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور پسند آئے تو سبسکرائب ضرور فرما دیجیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری، دوسری نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمعون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمعون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پورے روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی قداور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح، اور تبلیس عورت کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے، چنانچہ چلیپا اور تبلیس عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے لگے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو۔ اس پر لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور نیک اعمال کر کے زندگی گزارنے لگا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت فضیلت والا، بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر لیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا
اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہم السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ ایک دن عزازیل اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے تیری پناہ مانگی جائے گی؟ اور جا رہی عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا رب، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب گزرتے تو حیرت سے دیکھتے، جب عزازیل گزرتا تو آدم علیہ السلام کے پتلے پر نفرت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ چنانچہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا، اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا، اس کے اندر روح بھی داخل کر دی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کیا ہے جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، اب تو ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت آزادی، تکبر اور غرور میں آ کر وہ بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا، یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا، پھر شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، لیکن میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے
عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔